اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی علیہ وصلی علی محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرتنا بالصلاة علیہ وصلی علی محمد کما تنبغی الصلاة علیہ۔ کتاب نور عرفان، جلد اول، تیسرا باب، روحی علوم، جس میں ڈاکٹر محمود علی انجم نے اس کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے۔ یہاں تنوین اور مراقبے کا ذکر ہو رہا ہے۔ مختلف قسم کے مراقبوں اور تمکینات کے ذکر کے بعد صفحہ نمبر 109 پر مراقبہ اور طلاسم خیال کی ذیلی سرخی کے تحت ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، مراقبہ اسم ذات میں حضور قلبی، تصور ذاتی باری تعالیٰ کے اصولوں اور طلاسمہ خیال کے قانون کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ حضور قلب کے ساتھ اسم ذات کا تصور کیا جاتا ہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں آیات قرآنی یعنی سورہ اخلاص، آیت نور، سورہ حشر کی آیات 21 تا 24 اور مظاہر فطرت کے حوالے سے غور و فکر و تدبر کیا جاتا ہے۔ اس دوران بنیادی تصور اسم ذات کی طرف توجہ رکھی جاتی ہے اور اس سے متعلقہ خیالات و تصورات کا تلازمہ قائم رکھا جاتا ہے۔ اس تصور، تفکر اور تدبر کے دوران اچانک مراقبہ مکاشفہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ انسانی ذہن مختلف عبوری اور ضمنی حقیقتوں سے گزرتا ہوا حقیقت الحقائق تک رسائی پا لیتا ہے۔ وصل اور فنا بقا کے مراحل طے ہو جاتے ہیں۔ یہاں ڈاکٹر صاحب نے رومی کا ایک شعر نقل کیا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ عالم استغراق میں جسم سے آزاد ہو گیا اور اس حقیقت الحقائق نے لباس خیال اتار دیا۔ ہم دونوں وصل و قرب کی انتہائی بلندیوں پر خراما ہیں۔ اگلی ذیلی سرخی ہے مراقبہ اور مشابہت تصور۔ مشابہت تصور سے مراد خیالات و تصورات میں بنیادی تصور سے پائے جانے والی مشابہت ہے۔ مراقبہ میں مشابہت تصور کے حامل خیالات، افکار اور تصورات کو قبول اور دیگر خیالات، افکار اور تصورات کو رد کیا جاتا ہے۔ مراقبہ ہو یا محاسبہ، دوران مشق ذہن بار بار ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا۔ اس دوران آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ توجہ اصل تصور کی طرف مبذول رہے۔ اگر کوئی دوسرا خیال آئے تو اسے آنے اور گزر جانے دیجیے، اس سے الجھیے مت، پھر سے ساری توجہ اصل تصور کی طرف لگا دیجیے۔ یہ عمل بار بار کرنا پڑے گا، اگرچہ یہ بہت تکلیف دہ کام ہے، مگر ذہن کو منظم سوچ بچار کی عادت ڈالنے کے لیے یہ کوشش ضروری ہے۔ اس کوشش میں طلاسم خیال کے قانون کے تحت بنیادی تصور کی مناسبت، رعایت اور التزام سے خود بخود ذہن میں مشابہت تصور کے اصول کے تحت خیالات، استعارات، علامات، تشبیہات اور تاثرات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس منظم سوچ بچار کے دوران یکایک قلب کا دریچہ کھل جاتا ہے اور جمال یار نصیب ہو جاتا ہے۔ خیال بہت بڑی قوت ہے، اس کی لامحدود وسعتوں کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ جس طرح تھپڑ کے مقابلے میں مکہ، یعنی ہاتھ کی پانچوں بندھی ہوئی انگلیوں کی ضرب کاری اور کارگر ثابت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح پراگندہ خیالی کے بجائے خیالات کو سمیٹ کر جو تصور قائم کیا جاتا ہے وہ انقلاب انگیز ہوتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 3 اشعار یہاں پر موجود ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اگرچہ جہاں میں خیال نظر نہیں آتا تو ساری دنیا کو خیال کے بل پر رواں دواں دیکھے گا۔ لوگوں کی صلح اور جنگ کسی نہ کسی خیال پر موقوف ہے، خیال ہی سے تو ان کو فخر اور ندامت ہوتی ہے۔ وہ قوت خیال جس سے اولیاء اللہ کا لگاؤ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے باغ کے محجبینوں یعنی انبیاء کا عکس ہے۔ صفحہ نمبر 10 پر اگلی ذیلی سرخی ہے روحانیت اور روحیت۔ اس کے تحت لکھتے ہیں، مخفی علوم کے ماہرین کے مطابق انسانی وجود سہ منزلہ واقع ہوا ہے۔ مادی جسم، نوری جسم یعنی اثیری وجود، آسٹرل ہاؤس اور روح
علم نفسیات میں انسانی ذہن کی کارکردگی اور ذہنی اعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ علم نفسیات کے مطابق انسانی ادراک کا واحد ذریعہ اس کے حسی اور حرکی اعصاب ہیں۔ علم مابعد الطبیعیات پیراسائیکالوجی کے مطابق انسان کے اندر محض ایسی خارق العادات یعنی سپر نارمل صلاحیتیں موجود ہیں کہ اگر ان کو استعمال کیا جائے تو ذہن، حواس خمسہ اور ان کے آلات و وسائل یعنی حسی اور حرکی اعصاب کو استعمال کیے بغیر بعض یا اکثر حقیقتوں کو دریافت کر سکتا ہے۔ مابعد النفسیات میں ادراک اور ماورائے حواس یعنی تیسری آنکھ، کنڈالنی شکتی اور چھٹی حس سے حاصل ہونے والی مشاہدات و تجربات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ مابعد النفسیات صرف روحی نقطہ نظر سے بحث کرتی ہے۔ روحیت اس مخصوص نفسیاتی اور ذہنی کیفیت کو کہتے ہیں جو کبھی کبھی ذہن کو شعور کی عام سطح سے بلند کر کے اسے بعض ایسی پراسرار قوتوں یا چند ایسے قوانین فطرت سے دوچار کر دیتی ہے جس کی تشریح ہم فطرت کے معلوم قوانین اور عادت کے لگے بندھے ضابطوں کی روشنی میں نہیں کر سکتے۔ مستقبل بینی، معجز نما پیشن گوئیاں، ساحری، القاء، وجدان، کشف اور شراق کی حالتیں، یہ سب روحیت کے مظاہر اور مابعد النفسیات کے دائرۂ تحقیق میں شامل ہیں۔ تاریخی اور عملی طور پر ان واقعات یا اس قسم کے بیانات کی صحت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کی ہر قوم اور ہر قبیلے میں راہب، کاہن، جوگی، فقیر، پجاری، شعبدہ گر، مستقبل بین، نجومی، غیب داں، رمال اور عالم ارواح سے تعلق کا دعویٰ رکھنے والے مجذوبوں کے گروہ موجود ہیں۔ خرق عادات و واقعات کی اتنی کثرت ہے اور اس قسم کے مظاہر اس درجہ تواتر و تسلسل کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں کہ ان کو محض جھوٹ یا اتفاق کہہ کر ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان تمام واقعات کے پیچھے فطرت ہی کے اٹل قوانین کام کر رہے ہیں، ضرورت صرف ان قوانین کو سمجھنے کی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو اگر ہمارا چینل اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو اس سے ایسی معلومات مل رہی ہیں جو آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط کر رہی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن دبا دیجئے اور اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد فی الآخر کلامنا۔